مولا علی کی ماں کا بیان ہے 9 مہینے مکمل ہو گئے. ایک دن میں حدود حرم میں کھڑی تھی, میں حدود حرم میں کھڑی تھی, خانہ کعبہ کے قریب میں کھڑی تھی. میں نے خانہ کعبہ پہ نظر ڈالی, اچانک درد ولادت شروع ہو گیا, بچے کا درد شروع ہو گیا. میں آپ کو بتانے لگا ہوں مولا علی کون ہے, امام حسین کے بابا کی شان کیا ہے. مولا علی کی ماں فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب کھڑی ہیں. درد ولادت شروع ہو گیا, درد سے شروع ہو گیا. آپ نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, کوئی پردہ نظر نہ آیا, کوئی آل نظر نہ آئی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں, خانہ کعبہ پہ نظر پڑی, رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں رب کریم بچے کی ولادت کا ٹائم قریب ہے, مولا بچے کے درد کا وقت ہو چکا ہے, رب کریم مولا درد ولادت شروع ہو گیا. کوئی پردے کا انتظام نہیں ہے, کوئی آل نہیں ہے. خانہ کعبہ پہ نظر, توجہ, خانہ کعبہ پہ نظر, مولا علی کی ماں کی نظر خانہ کعبہ پہ جمی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں مولا کوئی پردہ نہیں ہے, کوئی آڑ نہیں ہے. اچانک کیا دیکھا, اچانک کیا دیکھا میرے دوستو, چندوا پور کے زندہ دل لوگوں, مولا علی کی ماں کا بیان ہے. میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی. توجہ ہے, خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی. مولا علی کی امی اندر چلی گئیں, خانہ کعبہ کے اندر, خانہ کعبہ کے اندر مولا علی کی ولادت ہو گئی. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, اللہ یہ تو مسجد ہے, مسجدوں کی مسجد ہے, بڑی پوتر بڑی پاک جگہ ہے. رب کریم جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں بھی ناپاک ہو جاتی ہے. توجہ ہے, ماں بھی ناپاک ہو جاتی ہے, بچہ بھی ناپاک ہوتا ہے. جس زمین کے ٹکڑے پہ بچہ جنم لے وہ زمین بھی ناپاک ہو جاتی ہے. مگر مولا رب کریم ادھر خانہ کعبہ کے اندر مولا علی کی ماں چلی گئیں, ولادت مولا علی کی ہو گئی. آواز آئی ادھر فاطمہ بنت اسد بھی پاک ہے, مولا علی بھی پاک ہے, زمین تو خانہ کعبہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کرب و بلا, نعرہ تکبیر. پھر میرا دل بولا منظر فضائے دہر میں سہارا علی کا ہے, سہارا علی کا ہے. جس سمت دیکھیے نظارہ علی کا ہے. شکریہ شکریہ محبتوں کا. اچھا یہ بتائیں پون گھنٹہ ہو گیا, ختم کریں کہ بولیں؟ گھور کے تو نہیں دیکھ رہے ہو آپ لوگ, اگر گھورو گے نہیں تو پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. بول دیں سبحان اللہ. اللہ آپ کے پیار کو سلامت رکھے. سنیں اگلی بات, مولا علی کی امی نے بچہ اٹھایا, گود میں سنبھالا, گود میں سنبھالنے کے بعد علی کی امی اپنے لال کو لے کے اپنے گھر میں آ گئیں. مگر جب یہ بھی پاک, علی بھی پاک, خانہ کعبہ کی وہ زمین بھی پاک. توجہ ہے, پھر مجھے اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آیا, تیری نسل پاک میں ہے. بس یہیں روک دو, بات آگے کی کرتے ہیں. مولا علی کو اٹھا کے اپنے گھر لے آئی, مگر پہلا دن ہو گیا, مولا علی نے آنکھیں نہ کھولی. جاؤ بھیا چلے جاؤ, 2-4 لوگ جاؤ اور چلو. بیٹھو 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 بیٹھو. جبکہ ایمانداری کا اگر حق تھا تو علامہ مشتاق صاحب کا تھا جانے کا حق, کیونکہ نقیب کی بڑی محنتیں ہوتی ہیں. جلسہ شروع نقیب کے ہاتھوں سے اور لاسٹ بھی نقیب کے ہاتھوں سے. ہاں نقابت کی بڑی کٹھنائیاں ہیں, بڑی محنتیں ہیں.
اللہ انہیں سلامت رکھے. میری طرف سے اجازت ہے، اگر کوئی حاجت ہو تو جا سکتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہمارے بزرگ عالم دین ہیں. سنیں محبت کے ساتھ. آگے بڑھنے لگا ہوں میں آنے لگا ہوں اس طرف سے. بڑا مزہ آئے گا، باہر آئیں گے. مولا علی کو لے کے نا اپنے گھر آ گئے. 3 دن ہو گئے. کتنے؟ 3 دن ہو گئے. بیٹا سنو، بیٹیا تم بھی سنو. بیٹا ادھر دیکھو، سب لوگ سنو بیٹھ کے سنو. 3 دن ہو گئے. کتنے؟ آنکھیں نہیں کھولی. پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن. آنکھیں مولا علی کی بند ہیں، زبان نہیں کھولی. ہاں 3 دن ہو گئے. زبان سے دودھ نہیں پیا اپنی ماں کا. آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں بند ہیں. 3 دن ہو گئے. اب آپ نہیں جانتے جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو آزو بازو کی عورتیں بچے کو دیکھنے نہیں آتی. فلاں کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، فلاں کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے. اب آزو بازو کی عورتیں آتی ہیں. آنے کے بعد جب بچے کو دیکھا تو آنکھیں بند ہیں. تو کہا کہ ابو طالب کا بچہ اندھا ہے. ہاں تانے دیے گونگا گونگا زبان سے. ابو طالب کا بیٹا اندھا بھی ہے، گونگا بھی ہے. میں نے کہا تم نادان ہو، تم نے اس بچے کی حقیقت کو جانا ہی نہیں. 3 دن ہو گئے، چہرے کھل جائیں گے. جب 3 دن کے بعد جانے کائنات حسنین کے نانا تشریف لے آئے. آ کے بولے چچی لاؤ علی کو مجھے دے دو. 3 دن کے بعد جانے کائنات نے علی کو اپنی گود میں سنبھالا. جو آنکھیں 3 دن سے بند تھیں، وہ آنکھیں کسی سونے کا انتظار کر رہی تھی، کسی حسین کا دیدار کا انتظار کر رہی تھی. 3 دن تک آنکھیں نہ کھولی. سارے کی ساری عورتیں تانا دے رہی ہیں فاطمہ بنت اسد کا بچہ گونگا ہے، فاطمہ بنت اسد کا بچہ اندھا ہے. سارے کے ساری عورتیں تانا دے رہی ہیں. مگر جیسے ہی فاطمہ کے بابا تشریف لائے، نبیوں کے نبی تشریف لائے، میرے کریم نبی نے اپنی چچی سے کہا او چچی لاؤ علی کو مجھے دے دو. علی کو گود میں لیا. گود میں لینے کے بعد جیسے ہی میرے کریم نبی نے علی کے چہرے کو دیکھا، علی نے اپنی گلاب جیسی آنکھوں کو کھول دیا. اور گلاب جیسی آنکھوں کو کھولنے کے بعد سب سے پہلے جانے کائنات کے حسین مکھڑے کا دیدار کر لیا. گویا علی کا عشق کہہ رہا تھا مجھے دنیا والوں کے دیدار کی تمنا نہ تھی، بلکہ احمد مختار کے دیدار کی تمنا تھی. بیٹھ جاؤ گڑیا، بیٹھ جاؤ. ان عورتوں میں اٹھک پٹک بیٹھ ہی رہو. کیوں ادھر سے ادھر کر رہی؟ تھوڑی بات سن لو نا، اچھا لگے گا. 3 دن تک اچھا میرا مزاج ہے یہ، میں اپنی بات کرنے لگا نا، مجھ سے ہو نہیں پاتا یہ سب. افرت نہیں. بابو بیٹھو بیٹھو. کہے یار بزرگ ہیں ہمارے، ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں. بیٹھو آپ. بزرگ نہیں، کبھی بھی بزرگ کچھ بھی کہیں اپنے گردن جھکا لینا، کامیاب رہو گے. جاؤ میرا جملہ یاد کر کے لے جانا. کوئی بھی بزرگ کچھ بھی کہے نا اپنے گردن جھکا لو، یاد رکھنا کامیابی کی منزل تمہارے قدم چومیں گی. ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. بڑے سونے جملے میں آپ کو دینے لگا ہوں. جلسہ آپ کا کامیاب اور کامیاب کر لو. کام میرا ٹائم تو ہو ہی گیا پورا، مگر کچھ باتیں سن لو یار کام کی. مولا علی نے اپنی سونی آنکھیں کھول دی، احمد مختار کے سونے چہرے کا دیدار کر لیا. اب میرے کریم نبی نے علی کو دیکھا، علی نے نبی کو دیکھا. ایک دوسرے سے پیار کی نظر ٹکرائی. میرے نبی کو علی پہ پیار آ گیا. آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا، لعاب دہن نکالا، علی کے منہ میں ڈالا. آئے ہائے ہائے، علی کے منہ میں ڈالا. بس یہ لعاب دہن علی کے منہ میں ڈالنا تھا. مولا علی کو میرے نبی نے باب العلم بنا دیا. عرش بری ہمارا، یہ آسماں ہمارا، ہم ہیں حسین والے، سارا جہاں ہمارا. بول دے عرش بری ہمارا، یہ آسماں ہمارا،
ہم ہیں حسین والے، سارا جہاں ہمارا، سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے۔ یار ان پیسوں کو نہ دیکھو، مجھے دیکھو یار، مجھے دیکھو، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے۔ دنیا مٹانے لگی ہے مگر میں یہ کہنے لگا ہوں، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، ہم ہیں حسین والے، سارا سارا ہمارا۔ بس مختصر سن لو، توجہ سے سن لو، 40 دن کے بعد، 1 دن 2 دن 10 20 30 40 دن کے بعد میرے نبی نے مولا علی کو وصول فرما لیا۔ 40 دن کے بعد سے علماء بیٹھے ہیں، میرے نبی نے علی کو پالا، علی 18 سال کے ہو گئے۔ ادھر میرے نبی کی بٹیا سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ، جس پہ پوری کائنات ناز کرے۔ اور تو سن لو، میرے نبی کی بٹیا حضرت سیدہ فاطمہ کا وہ مقام تھا، وہ پردہ تھا، پوری کائنات میں حضرت فاطمہ کے پردے کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ کل قیامت کے دن اعلان ہوگا، او محشر والو اپنی نظریں جھکا لو۔ ہاں کل قیامت کے دن اعلان ہوگا، او محشر والو اپنی نظریں جھکا لو، اپنی نظریں جھکا لو، اپنی نظریں جھکا لو۔ میرے سونے یار کی بیٹی فاطمہ کا پل صراط سے گزر ہو رہا ہے، وہ فاطمہ جس کے بارے میں آسمان قسم کھاتا ہے کہ میں نے حضرت فاطمہ کے سر کے بال کا رنگ تک بھی نہیں دیکھا۔ موضوع سے ہٹ جاؤں گا، کچھ ادھر ادھر کی کہوں گا، سب اتنا ہی سمجھ لیجیے، سنیے محبت کے ساتھ۔ میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، یہ ہے ماں۔ کون ماں؟ ادھر علی کی بات چلی ہے نا، ہاں کہاں پیدا ہوئے؟ جلدی بولے، کہاں؟ خانہ کعبہ میں۔ اب امی کا مقام سن لو، جتنے علماء بیٹھے ہیں، کوئی عورت ایسی نہیں جو 30 دن نماز پڑھ لے۔ چیلنج ہے میرا، پوری دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں جو 30 دن نماز پڑھ لے۔ 3 دن 5 دن 7 دن یا 10 دن عورت کو ناپاکی کے دن شروع ہو جاتے ہیں، حیض کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ اس ایام میں عورت کی نماز بھی معاف ہے، توجہ ہے، نماز بھی معاف ہے، مگر ایک واحد عورت فاطمہ، ایک واحد لخت جگر نور نظر میرے کریم نبی کی بیٹی، ایک واحد دنیا میں عورت ہے جس کا نام سیدہ فاطمہ ہے۔ میرے نبی کی بیٹی نے 30 دن نماز ادا کی، یعنی کہ کبھی آپ کو ماہواری کا خون آیا ہی نہیں۔ ہاں آپ کو کبھی ایام غلاظت کے ایام، ناپاکی کے ایام آپ کو کبھی آئے نہیں، یعنی کہ یہ وقت آیا ہی نہیں۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، سائنس تو یہ کہتی ہے جس عورت کو ماہواری کا خون نہ آئے اس عورت کو حمل نہیں ٹھہر سکتا، اس عورت کے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ رب کریم یہ فاطمہ کے کیسے امام حسن دنیا میں تشریف لے آئے، یہ کیسے ولادت ہو گئی، آپ کی بیٹیوں کی کیسے ولادت ہو گئی؟ تو امام عاشقاں قبلہ دل و جاں احمد رضا خان بریلی کی شان، قوم سے پٹھان، علم کی چٹان، اپنی قلم کو اٹھاتے ہیں۔ او شکیل احمد رضوی تو نہیں سمجھے گا، آ میرا شعر سمجھ لے، بس سمجھتا چلا جائے گا۔ میں نے جب عرض کی اے اعلیٰ حضرت جی ذرا یہ تو بتائیں کبھی فاطمہ کو یہ خون ماواری، یہ خون نہیں آیا تو بچوں کی ولادت کیسے ہو گئی؟ اعلیٰ حضرت بڑے پیار میں کہتے پڑھ لے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے، نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بس لاسٹ تک یہی شعر چلے گا۔ پتہ چلا ماں بھی نوری، ہائے ہائے ہائے، ماں بھی نوری باپ بھی نوری، تو پھر بیٹا
جلدی بولو، کیا بیٹا نوری نہیں؟ بیٹا بھی نوری. لوگ کہتے ہیں کوئی مدد کرنے نہیں آیا، کربلا میں کوئی مدد کرنے نہیں آیا. میں نے کہا تو نادان ہے، مدد کرنے سب آئے مگر حسین نے کسی کی مدد کو لیا ہی نہیں. بھیا بیٹھ جاؤ، بابو میرے لال بیٹھ جائے یار. اچھا زیادہ وقت تو نہیں ہوا؟ بولیں اللہ سلامت رکھ کے، جی لگا کے بولیں سبحان اللہ. اکرم بھائی کہاں؟ ابھی مت بلائیے، روک کے رکھیے ابھی. ہاں جی لگا کے ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ. سنیں زیادہ اٹھک پٹک ہوتی نا تو افراتفری ہوتی، مگر کسی کو منع بھی نہیں کر سکتے بھیا. ایک جگہ کے مولانا تقریر کر رہے تھے، بیچ میں سے مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا تو مولانا تھوڑا غصہ زیادہ تھے. مولانا بولے بیٹھ، وہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر سرکا وہ تھوڑا سا کھڑا ہوا، بولے بیٹھ، وہ پھر بیٹھ گیا. تیسری مرتبہ پھر وہ اوپر کھڑا ہوا، مولانا بولے پھر بیٹھ، وہ بیٹھ گیا. اب اس کے بعد سلام کلام سب کام ہو گئے، دعا ہو گئی، یہ چل دیا ادھر سے، وہ بیٹھا ہی ہے. تو مولانا صاحب نے پوچھا کہ بیچ میں تو بار بار اٹھ رہے تھے، اب کیا ہوا؟ بولے حضرت ہم جس لیے جا رہے تھے وہ سب ادھر ہی ہو گیا ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے ہم کسی کو پریشان کریں گے بھائی. رات کا 1:30 بجا ہے بھائی، کب سے آپ لوگ بیٹھے ہیں. میں نے کہا تھا ہاشم بھائی سے بھیا 11 بجے بٹھا دینا اچھا رہے گا، مگر کیا کہیں 12 بجے کے بعد نمبر آیا ہے. کبھی وقت ملے گا تو انشاءاللہ پھر، مگر میں آگے بڑھنے لگا ہوں. 2-3 باتیں بتا کے بس رخصت ہونے لگا ہوں. لوگ کہتے ہیں حسین کی مدد کسی نے نہیں کی. میں نے کہا تم نہ دانو، جناتوں کا بادشاہ بھی آیا تھا. ہاں جناتوں کا بادشاہ آیا تھا. حسین اشارہ کر دو کام تمام کر دیں گے. حسین مسکرا کے بولے نہ تیری ضرورت نہیں ہے. اب جلدی جلدی سبحان اللہ بولنا، تیری ضرورت نہیں ہے. فرشتے آسمان سے اتر آئے، حسین اشارہ کر دو تہس نہس کر دیں گے. حسین بولے امتحان کی گھڑی ہے، تمہاری بھی ضرورت نہیں. ہاں کسی کی مدد نہیں. اور ایک یاد رکھنا، جو دنیا میں انقلابی بن کے ابھرا ہے نا، اس کے سینے میں جہاں بھی ہے نا وہ حسینی ہوگا. حسینیت کی آگ لگی ہوگی. جس نے انقلاب برپا کیا ہے کہیں نہ کہیں سے حسین کے عشق کی چنگاری ملی ہوگی. علماء بیٹھے سچ بات کرنے لگا ہوں. جس نے دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے، جس نے دنیا میں جس خطے پہ انقلاب کی روح پھونکی ہے، یاد رکھنا اس میں کہیں نہ کہیں حسین کی، حسینیت کی کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ عشق کی چنگاری پہ. ہاں سب کو منع کر دیا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. ہاں مجھے تمہاری چاہت نہیں ہے، کیونکہ امتحان کی گھڑی میں کسی سے مدد نہیں لی جاتی. بات غلط تو نہیں ہے؟ مدد نہیں لی جاتی. اور ایک بات اور بتائیں، حضرت عباس علمبردار کا واقعہ آپ نے سنا. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ نے سنی. علی اکبر جو آپ کے بیٹے تھے نا، 18 سال کے. کتنے سال کے؟ 18 سال کے. ایک تاریخ بڑے پیار کے، بڑے لاڈ کے جملے میں آپ کو بتاؤں. جب حسین اعظم کو نا اپنے باپ کی یاد آتی تھی نا، ٹھیک حضرت عباس کا چہرہ مولا علی سے ملتا تھا. ہاں حضرت عباس کا چہرہ مشتاق بھائی بالکل مولا علی سے ملتا تھا. جب حسین کو باپ کی یاد آتی، عباس علمبردار کا چہرہ دیکھ کے صبر حاصل کر لیتے. جب اپنے نانا محمد الرسول اللہ کی یاد آتی تو اپنے بیٹے علی اکبر کا چہرہ دیکھ کے صبر حاصل کر لیتے. اور جب اپنی ماں فاطمہ کی یاد آتی تو اپنی بہن حضرت زینب کا چہرہ دیکھ کے صبر حاصل. حضرت زینب کا چہرہ امی اپنی ماں حضرت فاطمہ کی طرح تھا. حضرت علی اکبر کا چہرہ میرے سونے نبی کی طرح تھا. حضرت عباس کا مکھڑا حضرت مولا علی کی طرح تھا. چلیے تیزی سے اگلی بات کرتے ہیں. بہاریں آئیں گے، سنیں محبت کے ساتھ. بڑے پیار کے جملے میں آپ کو دینے لگا ہوں، بات اس طرف چلتی ہے. مولا علی، مولا حسین، ذہن حاضر ہے نا؟ خانہ کعبہ کی ولادت سے لے کے اس طرف حضرت فاطمہ کے بارے میں آپ نے سنا. دونوں کی ایک پوائنٹ تھوڑا دیر کا. ایک دن نا حضرت صدیق اکبر مولا علی سے ایسی
ایک جگہ سے ایک راستے سے نکل رہے تھے, بولے علی شادی نہ کر لیتے؟ علی خاموش. ایک دن حضرت عثمان غنی ایسے ہی راستے سے نکلے, بولے شادی نہ کر لیتے؟ تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا ہوا؟ آنسو آ گئے, اور دبی دبی لہجے میں بولے میری ماں نہیں, میرا باپ نہیں, کون انتظام کرے گا؟ بولے نبی سے کہہ دو نا فاطمہ کے لیے. بول دو. اب یار جو 40 دن کے بعد سے پلا ہو, بڑا ہو, ادھر رہا ہو, ہمت ہوگی کہنے کی؟ نہ. علی آج خاموش ہیں. علی کا چہرہ اترا ہوا ہے, مگر ادھر اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا, جبریل جاؤ اور جا کے میرے نبی کو میرا حکم سنا دو, میرے نبی کو میرا پیغام سنا دو کہ اپنی لخت جگر فاطمہ کا نکاح مولا علی سے کر دو. جلدی آنے لگا ہوں, مولا علی سے کر دو. تو آج علی کا چہرہ بجھا بجھا. جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو میرے نبی کا چہرہ کھلا کھلا. آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ. میرے آقا نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ توجہ ہے, علی کیا معاملہ ہے؟ آقا جی کچھ نہیں. میرے آقا خاموش. میرے آقا نے خوشخبری سنائی, علی خوش ہو جاؤ, تمہارے نکاح کا پیغام اللہ نے حضرت فاطمہ کے لیے بھیجا ہے. پیغام لانے والا کون؟ فرشتوں کا سردار. توجہ ہے. نکاح پڑھانے والا کون؟ رسولوں کا سردار. نکاح جس کا ہوا, نکاح پڑھنے والا کون؟ ولیوں کا سردار. ہاں, ولیوں کا سردار. زمین بولی زمن بولا علی مولا, علی مولا, زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, فیضان حضور تاج الشریعہ, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ حضرات, آپ حضرات تشریف رکھیں. ہماری جماعت کی ایک بہترین عالم دین, عمدۃ الخلف, بقیۃ السلف, حضرت علامہ مولانا مفتی عالم صاحب ازہری مدظ اللہ النورانی رونق اسٹیج ہو چکے ہیں. سگنل مل گیا, حضرت کا آنا میرا جانا, دی لگا کے بول دو سبحان اللہ. ہاں, پریشان تو نہیں ہیں آپ لوگ؟ تھوڑی سی بات اور کر لیں. ہاں, حضرت کے چہرے کا دیدار کرتے رہیے آپ. بس آخری جملے, اختتامی جملے لاسٹ کرنے لگا ہوں. اور درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ, صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. دونوں کا نکاح ہو گیا. نکاح میرے نبی نے مسجد نبوی میں پڑھایا. علی اپنے گھر, نبی اپنے گھر. کوئی جہیز, کوئی گاجا, کوئی باجا, کوئی کچھ, کوئی ڈرامہ, کچھ نہیں. توجہ ہے, ایسی شادیاں کرو. نکاح ہو گیا. پیغام بھیجنے والا کون؟ اللہ. لانے والا کون؟ جلدی بولو, حضرت جبریل. نکاح پڑھانے والا کون؟ رسولوں کا سردار. نکاح کس کا پڑھایا گیا؟ ولیوں کا سردار. اب اعلیٰ حضرت بڑے پیار میں لکھا, تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. بات یہاں تک. اس کے بعد مولا علی کی ولادت. آپ کی جو شکل تھی نا, آپ کا جو چہرہ تھا,